الله الرحمن الرحيم. باب الأسماء في الدين. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وولد من ميلاته حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم ومن لم يعلم له أب كان مولا وأبا في الدين. وجاءت سالة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت وذكر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا یہ باب قائم کیا کہ دینی کفر کا اعتبار ہے یا نہیں ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف دینی کفات کا اعتبار ہے اور دینی کفات کا اعتبار کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کسی اور قسم کی کفات معتبر نہیں ہے. اور دلائل کے اندر پہلی حدیث نقل کی کہ دیکھو سالم مولا ابی حذیفہ تھے اور حقیقت میں جو سالم تھے یہ مولا ابی حذیفہ نہیں تھے بلکہ مولن بامرأۃ من الانصار انصار کی ایک عورت تھی ان کا نام تھا سبیتہ. تو ان کے غلام تھے ان کو سبیتہ نے آزاد کیا. پھر اس کے بعد حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا اور اپنا بیٹا بنا لیا. تو ان کو کہا جانے لگا سالم مولا ابی حذیفہ. حالانکہ یہ مولا ابی حذیفہ نہیں تھے بلکہ مولن لامرأۃ من الانصار تھے. تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کی شادی کرا دی اپنی بھتیجی سے. بھتیجی جو تھی وہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی تھی اور یہ ان کے شوہر جو تھے غلام تھے. معلوم ہوا کہ اگر قریش کی کسی لڑکی کی کسی غلام سے شادی کرا دی جائے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کفات کا اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے. اسی طرح آگے روایت نقل کر رہے ہیں زبیہ بنت زبیر کی جو شاید آپ نے کتاب الحج میں بھی پڑھی ہوگی کہ زبیہ بنت زبیر جو تھی یہ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اور ان کی شادی ہوئی تھی مقداد ابن الاسود سے. حالانکہ دونوں کے قبیلوں کے اندر بڑا فرق تھا. تو زبیہ جو تھی وہ اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور مقداد ابن الاسود جو تھے وہ قریش سے اور اونچے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے. تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال کر رہے ہیں کہ کفات کا اعتبار صرف دین کے اندر ہے, نسب کے اندر, حریت کے اندر, دیانت کے اندر, مال کے اندر اور پیشے کے اندر اعتبار نہیں ہے. لیکن جمہور علماء رحمہم اللہ کفات کو معتبر مانتے ہیں ان 6 چیزوں کے اندر. اور یہی مذہب فقہاء احناف کا. نمبر 1 اسلام, نمبر 2 حریت, نمبر 3 نسب, نمبر 4 دیانت, نمبر 5 مال اور نمبر 6 حرفہ. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ایک قدیم الاسلام عورت ہے اور ایک آدمی ابھی ہندو سے یا عیسائی سے یا یہودی سے مسلمان ہوا ہے تو یہ اس کی کفر بنے گی یا نہیں بنے گی؟ احناف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کفر نہیں بنے گی. اسی طریقے سے احناف کے نزدیک اعتبار ہے حریت کا بھی. چنانچہ جو اگر آزاد عورت ہے اور مسلمان ہے تو وہ غلام مسلمان کا کی کفر نہیں ہے, غلام مسلمان کی کفر نہیں ہے. اسی طرح نسب کے اندر کہ اگر ایک عورت اونچے نسب سے تعلق رکھتی ہے اور اس کو ہلکے نسب والے کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہے تو ہمارے نزدیک کفات معتبر ہوگی اور اس شادی سے اولیاء منع کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دیانت کے اندر مطلب یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ نیک خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور کسی آوارہ اور شرابی
اور اس طرح کے کسی بھنگ پینے والے سے وہ جناب شادی کرنا چاہتی ہے تو اس دیانت کا بھی شرعاً ہمارے ہاں اعتبار ہوگا. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4. اسلام، حریت، نسب، دیانت. اسی طرح مال کہ اگر ایک مالدار گھرانے کی عورت ہے وہ کسی غریب لڑکے سے شادی کرنا چاہے تو ہمارے نزدیک یہاں کفات معتبر ہوگی اور اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل ہوگا. اور چھٹی چیز ہے حرفہ، پیشہ کہ اگر کوئی اونچے پیشے سے تعلق رکھتا ہے، مثلا وہ کسی بڑے عالم کی بیٹی ہے یا انجینئر کی یا ڈاکٹر کی بیٹی ہے اور کسی موچی سے یا کسی اور ہلکے پیشے والے سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس صورت میں بھی ہمارے ہاں کفات معتبر ہوگی. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان 6 چیزوں میں سے صرف دین کے اندر کفات معتبر ہے اور باقی 5 چیزیں جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور حدیث نقل کی 2 حدیثیں وہ نقل کی کہ دیکھو اونچے خاندان کی عورت تھی اور نچلے خاندان میں چلی گئی اور شادی ہو گئی. اور حدیث میں آگے آ رہا ہے فخر بذات الدین قریبت یداک کہ دین والی کو اختیار کرو اور جمال و مال کو مت دیکھو، اصل چیز دین ہے. تو ان احادیث کی بنا پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کفات کے دین کو معتبر مانتے ہیں، باقی چیزوں کے اندر معتبر نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ ان احادیث جات استدلال اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس میں اولیاء نے اجازت دی ہے اور ولی اگر اجازت دے تو پھر کفات معتبر نہیں ہوتی. ہماری بحث یہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی عورت اولیاء کی اجازت کے بغیر غیر کف میں نکاح کرے تو وہ نکاح منعقد ہوگا یا نہیں ہوگا. تو آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا نیچے کی کتابوں میں اور ترمذی وغیرہ میں یہ بحث گزری ہوگی جو صورت کے اندر نکاح سرے سے معتبر ہی نہیں ہوگا. چنانچہ اگر کوئی اونچے خاندان کی عورت کی محبت ہو جائے کسی لڑکے سے اور جا کر وہ نچلے خاندان کے لڑکے سے شادی کر لے اور باقاعدہ گواہ ہوں اور سب کچھ ہو تو یہ نکاح معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب یہ کہ یہ نکاح اولیاء کی اجازت کے بغیر معتبر نہیں ہے، یعنی نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا، نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا بلکہ موقوف رہے گا اولیاء کی اجازت پر. اور جن حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا جواب آسان ہے کہ اولیاء کی اجازت کے ساتھ تھا اور اولیاء کی اجازت سے اعلیٰ لڑکی اگر کسی ادنا درجے کے لڑکے سے شادی کر لے اور اولیاء اس پر راضی ہوں اس میں شرع کوئی قباحت نہیں. چلو. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها وعنهم قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله لا أجدني إلا وجعة فقال لها حجي واشتريتي فقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد بن الأسود وكانت تحت المقداد بن الأسود. یہ ترجمہ الباب سے مطابقت ہے کہ زبیر بنت زبیر کے خاندان کی تھی، مقداد بن الأسود ان کے اعتبار سے نیچے. اور یہ جو کفات کو معتبر مانا گیا ہے یہ اس لیے کہ جذباتی اور وقتی فیصلے نہ ہو. مولوی صاحب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا بات ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی اولیاء کی اجازت کے بغیر فرض کرو کہ وہ کسی مالدار گھرانے کی تھی اور وہ چلی گئی کسی غریب گھرانے میں، اب وہ عادت تو ہوگی اس کو اے سی کی اور جناب فریج کی اور صوفوں کی اور جناب فلاں چیز کی. اب وہ جائے گی کسی غریب خاندان کے اندر اور وہاں کچھ بھی نہیں ہے اور ایک ٹاٹ ہے اور بوریا ہے تو وہ کچھ دن تو محبت چل جائے گی لیکن پھر اس کے بعد آپس کے لڑائی جھگڑے کھڑے ہوں گے اور جب لڑائی جھگڑے کھڑے ہوں گے تو وہ جو نکاح ہے وہ پہنچے گا کہاں تک؟ طلاق تک. اس لیے شریعت شروع میں کہتی ہے کہ بھائی کفات کا خیال رکھو، سوچ سمجھ کے شادی کرو. اگر لڑکی بھی راضی ہے اولیاء بھی راضی ہیں اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے سوچ سمجھ لیا ہے تو ٹھیک ہے اس کی اجازت ہے. لیکن اولیاء کی اجازت کے بغیر اس طرح کرے تو اس کی اجازت نہیں ہے. ایک تو اس لیے کہ آخر میں یہ طلاق تک نوبت پہنچے گی اور دونوں میں جوڑ نہیں ہو سکے گا. اور دوسری بات یہ کہ اولیاء جو ہیں ان کی ہیٹی ہوتی ہے کہ ہماری لڑکی جو ہے وہ ایسے گھرانے کے اندر چلی گئی. جی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاذكر بذات الدين تربت يداك. معلومات دینداری کو دیکھنا چاہیے لیکن یہ جو ہے کہ دینداری کو دیکھنا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. نہیں، باقی چیزوں کا درجہ ثانوی ہے
اور دین کا درجہ اول ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے کہ باقی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، حالانکہ یہ کہیں نہیں آیا. باقی چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن بنیادی جو چیز ہے وہ دینداری. جی. وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سالم قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حديث ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع وان قال ان يستمع. قال ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حديث ان خطب ان لا ينكح وان شفع ان لا يشفع وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. باب الأسفاء في المال وتزويج المقل المثرية. اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مال کے اندر بھی کفات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اگر مقل یعنی کم پیسے والا کسی مسریہ یعنی مالدار عورت سے شادی کر لے، بلکہ مقل کی مسریہ سے شادی کرا دی جائے تو جائز ہے. ہم کہتے ہیں شادی کرا دی جائے تو جائز ہے، اس میں کیا اشکال ہے؟ بات تو یہ ہے کہ وہ عورت اگر مسریہ ہے اور وہ جا کر خود کسی مقل سے شادی کر لے تو وہ نکاح معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارے نزدیک وہ نکاح معتبر نہیں ہوگا. لیکن اگر اولیاء مقل کی مسریہ سے شادی کرا دیں تو یہ نکاح سب کے نزدیک منعقد ہو جائے گا. عند جمیع الفقهاء لم يخالف فيه احد من العلماء. جی. وبه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وعنهم وإن خفتم ألا تسقطوا في اليتامى قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يسقطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن. قالت واستبقى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأنزل الله يستفتونك في النساء إلا وترغبون أن تنكحوهن وأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. اب یہ باب قائم کیا کہ عورت کی نحوست سے بچا جائے، اور پھر وہ حدیث نقل کی کہ گھر کے اندر عورت کے اندر اور سواری کے اندر نحوست ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے ہوتی ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے اگر ہوتی تو ان تین میں ہوتی. تو بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ جو روایتیں مطلق آ رہی ہیں ان کو محمول کیا جائے گا مقید پر، اور یوں کہا جائے گا کہ اگر نحوست ہوتی تو ان تین میں ہوتی، لیکن نحوست کسی بھی چیز میں نہیں ہوتی. اور بعض دوسرے علماء نے دوسری توجیہ اختیار فرمائی، اور وہ یہ کہ شوم کے دو معنی ہیں. ایک شوم کے معنی ہوتے ہیں منحوس ہونے کے، اور ایک شوم کے معنی ہوتے ہیں عدم موافق ہونے کے. تو شوم کا جو معنی ہے منحوس ہونا وہ اسلام میں نہیں، البتہ شوم کے معنی جو عدم موافقت ہیں وہ ہو سکتے ہیں. مثلا ایک مثال کہ ایک گھر ہے فرض کرو، تو وہ منحوس ہو گیا آپ کے لیے، یعنی آپ نے وہ کرائے پر لیا. اب جب سے آپ اس گھر کے اندر ہیں تو کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی کچھ. تو آپ کہیں گے بھائی جیسے ایک حدیث میں آتا ہے تو آپ نے فرمایا ضرورہ زمین مدن تم اس گھر کو چھوڑ دو. پتہ نہیں حدیث یاد آ گئی یا نہیں آ گئی، حدیث گزری ہوگی. تو آپ نے فرمایا اس گھر کو چھوڑ دو. اب یہ گھر کو چھوڑ دیا اس نے، اور گھر کو چھوڑ کر وہ چلا گیا کہیں اور، وہاں کوئی تکلیف نہ ہوئی اس کو. تب سوال یہ کہ یہ گھر منحوس ہوا یا عدم موافقت ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ منحوس نہیں ہوا، بلکہ آپ کو موافق نہ آیا. دلیل اس کی یہ ہے کہ اب آپ تو وہاں سے گھر سے چلے گئے تھے، دوسرا آدمی آ گیا، وہ بڑا خوش رہا ہوا. اگر گھر منحوس ہوتا تو جو آتا وہاں اس کے اوپر مصیبتیں آتی. پتہ نہیں بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، جو بھی آتا اس کو وہ جناب اس کو مصیبتیں آتی. لیکن آپ کو موافق نہ آیا، دوسرے کو موافق آ گیا، ایسا ہو سکتا ہے. اب عورت جو ہے آپ کی اس سے شادی ہوئی، ہر وقت لڑائی جھگڑا تو طلاق یہ وہ. اب جناب وہ آپ نے کہیں اور شادی کر لی، اس نے کہیں اور شادی کر لی، اب وہ بھی خوش اور آپ بھی خوش ہیں جی. تو وہ اپنی جگہ خوش ہے. تو نہ مرد منحوس ہوا اور نہ
عورت منحوس ہوئی. اتنی بات ہے کہ شوم بمانا عدم موافقت ہوا کہ آپ کے اور اس کے درمیان موافقت نہیں ہوئی تھی. آپ نے کسی اور سے شادی کر لی تو آپ خوش رہے اور اس نے جا کر کسی اور گھر سے ایک کار آپ نے خریدی. اب جب تک وہ کار آپ کے یہاں رہی, کبھی یہ ٹھگ مصیبت پریشانی رہی, آپ نے اس کو بیچ دیا اور بیچنے کے بعد دوسری جناب سواری خرید لی. اب وہ بڑی آرام دہ آپ کے لیے اور اس میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. لیکن وہی سواری جب کسی اور کے پاس گئی تو اس کے پاس بڑے آرام کری, اس کو بڑی راحت اس کی ملی. تو کیا وہ کار منحوس ہو گئی؟ نہیں, کار منحوس نہیں ہوئی بلکہ عدم میں موافقت ہوئی. اور یہی توجیہ اختیار کی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يتقى من شوم المرأة وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشوم في المرأة والدار والفرج. وبه قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد الأرسلاني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال ذكر الشوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشوم في شيء ففي الدار والمرأة والفرج. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي هازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. اب دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جو حدیث ذکر کی اس میں ان نہیں ہے اور دوسری دو حدیثوں میں ان ہے. تو ایک توجیہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس پہلی روایت کو معمول کر دیا جائے اگلی دو روایتوں پر, اور دوسری توجیہ وہ ہے جو ہم نے آپ سے. اور ایک بات اور یاد رکھو کہ یہ جو ہم نے کہا موافقت عدم موافقت, یہ بھی تین چیزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. آپ نے ایک جوتا خریدا, وہ بڑا موافق آیا, بڑی راحت ملی آپ کو. ایک جوتا ہر وقت تنی کرتا رہتا ہے, آپ کو دل نہیں چاہتا اس کو پہننے کو. تو یہ موافقت عدم موافقت اس میں بھی ہے. لیکن اتنی بات ہے کہ یہ جو تین چیزیں ہیں مرأة, دار اور فرد, ان کو بدلنا ذرا مشکل ہوتا ہے. باقی جو چیزیں ہیں ان کو بدلنا آسان ہوتا ہے. اس لیے وہاں عدم موافقت اتنی نقصان دہ ثابت نہیں ہوتی, اتنی مشکل ثابت نہیں ہوتی. اور ان تین چیزوں کے اندر بہت مشکل ہو جاتی ہے. عورت کو بدلنا, گھر کو بدلنا, سواری کو بدلنا آسان نہیں ہوتا. جی. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. کیا مطلب؟ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض عورتیں مردوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں, ہے نا. ما ترکت بعدی فتنة أضر, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ عورت اگر آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو دنیا کے ہر آدمی کے لیے نقصان دہ. بعضوں کو راحت بھی مل سکتی ہے. جی. باب الحرة تحت العبد. وبه قال حدثنا عبد الله. یہ مسئلہ آ گیا کہ اگر آزاد عورت کسی غلام کے ماتحت ہو تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے. تو جائز ہونے میں تو کوئی کلام نہیں ہے. ہمارے نزدیک بھی آزاد عورت غلام سے شادی کر سکتی ہے جبکہ اولیاء راضی ہوں. لیکن سوال یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں اس سے استدلال صحیح بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ استدلال صحیح ہوگا, ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہوگا. کیوں کہتے بریرہ اور حضرت مغیث سے قصہ نقل کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے نزدیک وکان زوجہا حرن تھا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا وکان زوجہا عبدن تھا, کیسے گزر چکا. جی. کوئی مسئلہ صحیح ہے مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال جو ہے وہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان في بريرة 3 سنن عتقت فخيرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم برمة على النار فقرب إليه خبز وعظم من أذن البيت فقال لم أرى البرمة فقيل لحم تصدق على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال هو عليها صدقة ولنا هدية. باب لا يتزوج أكثر من 4 لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع. وقال علي بن الحسين رحمه الله تعالى يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. یعنی باؤ جو ہے وہ معنی او کے ہے, ورنہ 2 2 4 تو یہ ہو گئی.
اور ثلاثہ 6 وہ ہو گئی، 4 اور 6 10، اور رباع 8 ہو گئی، 10 اور 8 18 عورتوں سے شادی ہونی چاہیے، جائز ہونی چاہیے. تو نقل کر دیا کہ نہیں یہ واؤ جو ہے بمانا او کے. جی وقوله جل ذكره أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. جیسے وہاں بھی اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع میں واؤ بمانا او کے ہے. جی يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعذر في مالها فليتزوج من طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع. باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. اب یہاں سے رضاعت کے مسائل امام بخاری رحمۃ اللہ نے شروع کیے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. جی ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں. چلو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تزوج ابنة حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد رضي الله تعالى عنه مثله. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة ابنة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعنها أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال ألا تحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت فإنا نحدث إنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن بديلتي في حجر ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض آلي بشق حيبة قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألغ بعضكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. ترجمہ کرانے کی ضرورت نہیں. چلو. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من قال لا رضا بعد حولين قل قوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم. اب یہ بات ہے کہ اگر 2 سال کے بعد کوئی بچہ دودھ پیے کسی عورت کا تو آیا رضاعت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو مسئلہ معروف ہے کہ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین رحمہم اللہ سارے ایک طرف ہے کہ 2 سال کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی. البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاط کا پہلو اختیار کیا اور وہ کہتے ہیں کہ اگر پی لے گا تو 2.5 سال تک رضاعت کا حکم لگا دینا چاہیے. کہ میں نے تعبیل کر دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. لیکن 2.5 سال کے بعد اگر کوئی پیے تو پینا تو ناجائز، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. مثلا کوئی شوہر اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو ناجائز ہے بالکل، لیکن ناجائز ہونے کے باوجود رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جمہور امت اس بات پر متفق ہے کہ ارضاع الکبیر سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. اور اس میں پوری امت میں اختلاف ہے. تو کس کا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، کہ انہوں نے ارضاع الکبیر کی صورت میں بھی رضاعت کی اجازت دی. اور سہلہ بنت سہل کی حدیث کی وجہ سے جو کہیں گزری ہوگی اور آئندہ بھی شاید کہیں آنے والی ہے، اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی اجازت دی. لیکن جمہور صحابہ رضوان اللہ اجمعین ائمہ اربعہ حتیٰ کہ ازواج مطہرات بہت نصیب کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر یہ کیا بات کہہ رہی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے حدیث سنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سہلہ کی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی قائل ہو گئی تھی.
لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ سالہ کی جو حدیث ہے وہ خصوصیت تھی حد سالہ کی اور حد سالم مولا ابی حذیفہ کی، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے جمہور کے نزدیک 2 سال اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال کے بعد اگر کوئی بچہ دودھ پیے گا تو شرعاً رضاعت کے احکام جاری نہیں ہے۔ جی لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وما يحرم من قليل الرضاعة بكثير۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا قلیل رضا کثیر رضا برابر ہے یا نہیں ہے، تو ہمارے نزدیک بلکہ اکثر علماء کے نزدیک قلیل رضا اور کثیر برابر ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان حضرات کے نزدیک 5 رضاعت ہونی چاہیے، اور وہ استدلال کرتے ہیں آیت منسوخہ سے۔ تو لیکن چونکہ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث ہے وہ مطلق ہیں، بلکہ قرآن مجید کی آیت بھی مطلق ہے، وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور یحرم من الرضاعہ ما یحرم من النسب، اور جتنی رضاعت کی احادیث آ رہی ہیں سب کے سب مطلق ہیں، اس لیے جو آیت منسوخہ ہے اس پر حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ جی وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسعود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها عندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. باب لبن الفحم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن انما الرضاعة من المجاعة، رضاعت جو ہے وہ بھوک کی صورت میں ہے، یعنی اس صورت میں رضاعت ثابت ہوگی جب وہ دودھ بھوک کو مٹائے، اور دودھ بھوک کو اس وقت مٹاتا ہے جبکہ بچے کی عمر 2 سال تک ہو، اس کے بعد بچے کو دودھ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ تو اوپر کی چیزیں کھانے پینے لگتا ہے۔ تو یہ جمہور کے نزدیک، اور اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ اس حدیث کا مطلب پوچھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ رضاعت تو اس وقت ہوگی جب بھوک لگی ہو اور اتنا دودھ پلایا جائے کہ وہ بھوک کو دور کر دے، یعنی 5 رضاعت ہو، تب جا کر رضاعت کے حکم ثابت ہو۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن اب یہ مسئلہ آ گیا لبن الفحل کا، کہ جس فحل کی وجہ سال کہتے ہیں نر کو، مراد مرد، جس مرد کی وجہ سے عورت سے دودھ اترا ہے تو اس سے بھی حرمت متعلق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو جمہور علماء سارے کے سارے متفق ہیں کہ لبن الفحل یہ تعلق بالتحریم، اس کے ساتھ تحریم، دودھ تو پلاتی ہے عورت، لیکن ظاہر ہے کہ اس عورت کا جو دودھ اترا ہے وہ شوہر کی وجہ سے اترا ہوگا، کیونکہ کنواری کے تو دودھ آتا نہیں ہے، غیر شادی شدہ عورت کے دودھ نہیں ہوتا، تو شادی شدہ عورت ہی کے دودھ ہوتا ہے۔ تو جس شادی شدہ عورت کا دودھ آیا جس شوہر کی وجہ سے، اس شوہر کے ساتھ بھی حرمت متعلق ہوگی، چنانچہ دودھ پلانے والی جو مرضعہ ہے وہ رضاعی ماں بن جائے گی، اس کا جو شوہر حالانکہ اس نے دودھ تو نہیں پلایا وہ رضاعی باپ بن جائے گا، اور اس رضاعی باپ کا جو نسبی بھائی ہے وہ رضاعی چچا بن جائے گا۔ جی اور اس کی جو بہن ہے وہ اس کی رضاعی پھپھی بن جائے گی، حلم مجرا۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن أكلها خارج القريش يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له۔ اب یہ اس پر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دیکھو اسی صفحے کے بالکل شروع میں حدیث گزری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ہاں سے تو ایک آواز سنی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ہے وہ حضرت افضل کے پاس جانا چاہتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا رضاعی چچا ہوگا تو وہ جانا چاہتا ہوگا تو اس کو تو اجازت ہے شرعاً ماں جانے کی، اپنی رضاعی بھتیجی کے پاس جانے کی۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اگر میرا کوئی رضاعی چچا ہوتا تو کیا وہ بھی آ سکتا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں آ سکتا تھا۔ دیکھو یہ حدیث لکھی ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابلا ابو القیس آئے ہیں جی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو کیوں روکا جبکہ ان کو مسئلہ پہلے سے معلوم ہو چکا تھا؟ پتہ نہیں بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، مسئلہ تو ان کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا حضرت افضل کے قصے کی وجہ سے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
پھر افلا ابو القیس کو اپنے گھر آنے سے کیوں روکا اور پھر حضور سے دوبارہ مسئلہ کیوں پوچھا اور حضور نے فرمایا انہ عمو کی فلیلج علیہ، وہ تمہارا رضائی چچا ہے، تمہارے پاس آ سکتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا جو قصہ تھا اس میں ہوا یہ تھا کہ حضرت حفصہ کے نسبی باپ کا کہ وہ رضائی بھائی تھے، نسبی باپ کے رضائی بھائی تھے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی تھے، تو وہ مسئلہ معلوم ہوا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو۔ اور افلا ابو القیس کے قصے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو رضائی باپ تھے ان کے نسبی بھائی کا قصہ تھا، نہیں سمجھے بات؟ حضرت حفصہ کے قصے میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ہوا ہے حضرت حفصہ کے نسبی باپ کے رضائی بھائی کا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو اشکال پیدا ہوا وہ اس لیے کہ ان کے پاس جو آئے تھے وہ نسبی باپ کے رضائی بھائی نہیں آئے تھے بلکہ رضائی باپ کے نسبی بھائی آئے تھے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اشکال ہوا۔ چلو مسئلہ آ گیا کہ اگر کوئی مرضعہ جو ہے وہ یہ کہے کہ میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے تو نکاح حرام ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا، تو یہ مسئلہ آپ پڑھ چکے تھے ہمارے نزدیک، یہ چونکہ حقوق العباد میں سے ہے اس لیے یا تو 2 مرد ہونے چاہیے یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ البتہ بعض علماء کے نزدیک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اللہ کے نزدیک ایک عورت کی گواہی سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اور استدلال میں وہ روایت ہے کہ کیف وقت قیل، کیسے وقت قیل جب کہ کہہ دیا گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا جائے یہ دیانت کی بنا پر۔ اور اس کو دوسرے الفاظ میں آپ یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو نکاح سے پہلے کسی عورت نے بتایا کہ جس لڑکی سے تم شادی کرنے جا رہے ہو تو وہ تمہاری رضائی بہن ہے، تو اس میں ہمارے نزدیک بھی نصاب شہادت ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک عورت کے کہنے سے اس نکاح کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن اگر نکاح ہو گیا تھا اس کے بعد شک پیدا ہو گئے تو ایک عورت کے کہنے سے، اور یقین لا یزول بالشک، یقین کو آپ یقین سے ہٹا سکتے ہیں، شک سے نہیں ہٹا سکتے، اس لیے ایک عورت کے کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ گیا نہیں؟ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال وقد سمعت من عقبة لكني بحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت قد أرجعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عنه فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك وأشار إسماعيل بإصبعه السبابة والوسطى يحكي أيوب رحمه اب یہ کہ آپ نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، کس طرح اشارہ کیا؟ تو بعض حضرات یہ فرماتے اس طرح اشارہ کیا، چھوڑ، کیا مطلب کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ تو ہمارے نزدیک یہ دیانت پر محمول ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ قضا پر محمول ہے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ عورت کہہ رہی ہے تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، وہ کہیں اور شادی کر لے، تم کہیں اور شادی کر لو۔ یہ تو بعض علماء اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اشارہ اس طریقے سے کیا تھا کہ انگلیوں کو ملایا ہوا تو پھر آپ نے کھول دیا داہا ان کا، جب تم دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاؤ۔ لیکن دونوں صورتوں میں یہ ہمارے نزدیک حکم دیانتن ہے، قضان نہیں ہے۔ جی باب ما يحل من النساء وما يحرم وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين إلى قوله إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس رضي الله تعالى عنه والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. اب یہ تو جملہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، لا یرا باسا، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آدمی اپنی باندھی کو اس کے شوہر سے کھینچ لے یعنی نکاح توڑ دے۔ یہ صرف انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کو کسی امام نے اختیار نہیں کیا۔ سارے فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت جو ہے اگر باندھی ہو
اور اس مولا نے اس کا نکاح کسی غلام سے یا کسی بھی آزاد سے کرا رکھا تھا تو مولا زبردستی اس کا نکاح ختم نہیں کر سکتا، شوہر ہی ختم کرے گا، کیونکہ طلاق لمن اخذ بالطاق، طلاق تو صرف شوہر دے سکتا ہے، شوہر کے علاوہ مولا کو اس کا اختیار نہیں۔ تو یہ جو قول نقل کیا گیا تھا نصر ابن مالک رضی اللہ عنہ کا، یہ مرجوع ہے عند جميع العلماء۔ وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما زاد على 4 فهو حرام كأمه وابنته وأخته۔ وقال لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، چنانچہ کسی سکھ عورت سے، ہندو عورت سے شادی کرنا حرام ہے، نکاح نہیں ہو سکتا، البتہ کتابیات سے اجازت ہے، جیسا کہ سارے فقہاء متفق ہے، البتہ ہے مکروہ لیکن نکاح منعقد ہو جائے گا۔ جی۔ وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم حرم من النسب 7 ومن الصهر 7 ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية۔ وجمع عبد الله بن جعفر رحمه الله بين ابنة علي وامرأة علي، وقال عبد الله بن جعفر بن ابی طالب نے حضرت علی کی بیٹی کو اور ان کی سوتیلی والدہ علی کی بیوی کو جمع کیا تھا، تو چونکہ دونوں کے درمیان آپس میں کوئی رشتہ رحم محرم ہونے کا نہیں ہے، اس لیے یہ جمع جائز ہے۔ بہنوں کو تو آپ جمع نہیں کر سکتے، پھپھی اور بھتیجی کو تو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، خالہ اور بھانجی کو تو جمع نہیں کر سکتے، لیکن یہ صورت جمع کی جائز۔ جی۔ وقال ابن سیرین رحمه الله لا فرماتے ہیں علماء دین یہ کرنا کہ آج کل جو اہل کتاب ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، جو ان سے نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ برائے نام ہوتے ہیں یا مذہب ہوتے ہیں؟ بلکہ یہ جو جتنے بھی یہودی اور نصرانی ہیں یہ تقریباً مشرکی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن نہیں جا سکتے۔ اس لیے کہ وہ اجمالی ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے مسلمان آج کا صحیح مسلمان ہے، مسلمان کہاں ملے گا آپ کو؟ آپ جیسا مسلمان کہاں ملے گا؟ اتفاق سے کوئی ملے گا، لیکن اس کے باوجود جو بھی بیچارہ اپنا پینٹ شرٹ میں ہوتا ہے اور اپنا آزاد زندگی گزار رہا ہوتا ہے، نام اس کو مسلمانوں والا ہوتا ہے، تو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، اور مسلمان عورت کو اس کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ وقال ابن سيرين رحمه الله لا بأس به، وكره الحسن مرة ثم قال لا بأس به، وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنة عم في ليلة۔ حسن ابن علی نے 2 شہزاد بہنوں کو ایک رات میں جمع کیا۔ اب یہ جو ابنت عم اس کا ترجمہ یہ نہ کرنا کہ ایک چچا کی 2 بیٹیاں، کیونکہ اگر یہ ترجمہ کر لیا تو لازم آئے گا کہ جمع بین الاختین ہو گیا، اور یہ تو سب کے نزدیک حرام ہے۔ ابنت عم سے مراد کیا ہے؟ 2 چچازاد بہنیں، یعنی جو آپس میں چچازاد بہنیں تھیں۔ چلو۔ وكلام جابر بن زيد رحمه الله تعالى للقتيلة وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم۔ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حرمت مطہرت کے احکام ذکر کرنا شروع کر رہے ہیں، تو آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زنا سے بھی حرمت مطہرت ثابت نہیں ہوتی، لیکن حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ تینوں امام اس بات پر متفق ہیں کہ زنا سے حرمت مطہرت ثابت ہو جاتی ہے، البتہ دوائی زنا سے حرمت مطہرت ثابت نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس میں پھر حنفیہ علیحدہ ہے۔ تو زنا سے حرمت مطہرت کے ثابت نہ ہونے میں صرف امام شافعی اکیلے ہیں، دوائی زنا سے حرمت مطہرت کے ثابت ہونے میں صرف حنفیہ اکیلے ہیں، لیکن زنا سے حرمت مطہرت کے ثابت ہونے میں 3 امام اکٹھے ہیں۔ پتہ نہیں بات سمجھے نہیں، خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو تکرار۔ ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وابي جعفر اب اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی اپنی تھالی کے ساتھ زنا کر لے اعاذنا اللہ من ذلک تو بیوی حرام ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ حرام نہیں ہوگی، کیونکہ حرمت جاتی ہے یا اصول میں اور یا فروع میں، جو دائیں اور بائیں ہیں ان کے اندر حرمت مطہرت ثابت نہیں ہوگی۔
ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وابي جعفر رحمهم الله تعالى جميعا في من يلعب بالصبي ادخله فيه فلا يتزوجن. ایک جلسہ تقسیم انعامات بروز جمعرات و تاریخ 19 جمادی الثانیہ مطابق 5 جولائی وقت صبح 11 بجے جامع مسجد جامع دارالعلوم کراچی میں منعقد کیا. ابھی وہ 11 بجے یعنی صدر صاحب کے درس کے بعد انشاءاللہ. چلو پیار ہے. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وابي جعفر رحمهم الله جميعا في من يلعب بالصبي ادخله فيه فلا يتزوجن امه. اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے کسی بچے کے ساتھ اعاذنا اللہ من ذلک نعوذ باللہ لباست کی تو آیا اس کی ماں حرام ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو صرف شعبی سے یہ روایت ہے کہ وہ حرمت آ جائے گی، لیکن جمہور علماء کے نزدیک لباست سے حرمت مطالعہ ثابت نہیں ہوتی. ويحيى رحمه الله هذا غير معروف لم يتابع عليه. وقال عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا زنى لا تحرم عليه امرأته. اگر کسی نے اپنی ساس کے ساتھ زنا کیا تو بیوی حرام نہیں ہوگی. یہ اور اختیار کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا، یہی مذہب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وہ فرماتے ہیں الحرام لا يحرم الحلال. جی. ويذكر عن ابي نصر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حرمه. وابو نصر رحمه الله هذا لم يعرف بسماعه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروي عن عمران بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض اهل العراق رحمهم الله تحرم عليه. یعنی اکثر علماء کے نزدیک حرمت پیدا ہو جائے گی. ساس کے ساتھ اگر کسی نے بدکاری کی تو ساس تو تھی حرام عمر بھر کے لیے، بیوی بھی عمر بھر کے لیے حرام ہو جائے گی. جی. وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه لا تحرم عليه حتى يلتزق بالارض يعني كجمع یہ جمہور کا مذہب کہ وہ حرام نہیں ہوگی یا تک کہ زمین کے ساتھ اس کو لگا دے، یعنی جمع کرے، یعنی بغیر جمع کے حرمت مطالعہ ثابت نہیں ہوگی. البتہ احناف یہ کہتے ہیں کہ دوائی یہ جمع سے بھی حرمت مطالعہ ثابت ہو جاتی ہے. اس مسئلے میں صرف احناف اکیلے ہیں. جی. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري رحمهم الله. وقال الزهري رحمه الله قال علي رضي الله تعالى عنه لا تحرم وهذا مرسل. اب یہ مطلب آپ قائم کیا کہ وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری وہ لے پالک بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر لے پالک بیٹی گود میں نہ ہو بلکہ کہیں اور پرورش پا رہی ہو تو آیا اس کے ساتھ نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو جواب یہ کہ وہ بھی ناجائز ہے. تو اللاتی فی حجورکم کی جو قید ہے یہ قید احتراجی نہیں ہے بلکہ قید اتفاقی ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ نے جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو ان کی بیٹی تھی اور وہ آپ نے پرورش کے لیے ایک صاحب کو دے دی، حضرت مکرمہ ابن نوفل کو، نوفل اشجعی کو، نوفل اشجعی کو آپ نے دے دی. لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا. لا تعرضن علی بناتکن و اخواتکن. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من مولانا یہ دین مشکل ہے، یہ کھیل نہیں ہے بچوں. جی. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. ومن قال بنات ولدها هن بناته في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم. جو حکم ہے بیٹیوں کا وہی حکم ہے بنات الولد کا. بنات الولد یعنی پوتیوں کا اور نواسیوں کا. جی. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وأن تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يدخلها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا. یعنی حضرت حسن کو آپ نے یہ فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به
بین فئتین عظیمتین. تو نواسے کو آپ نے کیا فرمایا؟ ابن. معلوم ہوا کہ اولاد الابنا کا بھی وہی حکم ہے اور ابناء الاولاد کا وہی حکم ہے جو ابنا کا. به قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ قلت تنكح. قال تحبين؟ قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني فيك أختي. یا میں سے بڑا بے مخلیہ دن، پہلے تو بڑا گیا مخلیہ دن، وہ بہتر نہیں مخلیہ دن. قال إنها لا تحل لي. قلت بلعني أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال ابنة أم سلمة. قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أم سلمة. باب قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان عروة بن الزبير اخبره ان زينب ابنة ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قلت يا رسول الله انكح اختي بنت ابي سفيان. قال وتحبين؟ قالت نعم لست لك بمخلية واحب من شاركني في خير اختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل لي. قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. فقلت نعم. قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. باب لا تنكح المرأة على عمتها. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن زهير أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها. فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة لأنه وتحدثني عن عائشة قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. ابھی آگے بٹا سٹا. تو یہ بٹا سٹے کی دو صورتیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ ہر ایک کا مہر علیحدہ علیحدہ مقرر کیا جائے، تو صورت میں یہ شغار اصطلاحی نہیں ہے. لیکن اگر بٹا سٹا اس طریقے سے ہو کہ ایک کے بوزا کو مہر متعین کیا جائے دوسرے کے بوزا کا، تو یہ شغار اصطلاحی ہے. اس میں ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا اور ہمارے نزدیک نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن ہر ایک کا مہر مثل علیحدہ علیحدہ واجب ہوگا. اور یہ بعض علاقوں کے اندر یہ بٹا سٹا بہت چلتا ہے اور اس کے بڑے نقصانات ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نکاح شغار سے. تو امام شافعی تو فرماتے ہوتا ہی نہیں اور ہمارے نزدیک ہو تو جاتا ہے، لیکن مہر علیحدہ علیحدہ. اور بٹے سٹے میں آپ جانتے ہیں کہ اگر ادھر کی لڑکی پریشان ہوگی، وہ گھر جا کے بیٹھے گی، تو ادھر چاہے گھر آباد ہوگا وہ ضرور ٹوٹے گا. تو یہ مصیبت کھڑی ہوتی ہے، اس لیے شغار سے منع کیا گیا. تو جو خرابی شغار اصطلاحی میں پائی جاتی ہے وہی خرابی شغار غیر اصطلاحی میں بھی پائی جاتی ہے آپ کے ہاں بٹے سٹے میں. البتہ اتنی بات ہے کہ اس کے اوپر شغار اصطلاحی کا اطلاق نہیں ہوگا، لیکن خرابی وہی ہوگی. واللہ پڑھ لو پڑھ. باب الشغار. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج والآخر ابنته ليس بينهما صداق. اور یہ اس وقت بٹا سٹا ہوگا جبکہ نکاح ہی کے وقت طے کیا گیا ہو، لیکن نکاح ہو گیا 4-5 سال کے بعد آپ نے دیکھا بھائی ماشاء اللہ اچھا جوڑا چل رہا ہے، پھر انہوں نے دوسرا نکاح بھی کر لیا الٹ کر کے، تو وہ شغار نہ اصطلاحی ہے اور نہ حقیقت میں بٹا سٹا ہے. بٹا سٹا تو مشروط ہوتا ہے.
हेलो